کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. کل ہم پڑھ رہے تھے بچوں ظرف کی، ہم پڑھ رہے تھے کہ ظرف کیا ہوتے ہیں، دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مبہم ہوتا ہے ایک محدود ہوتا ہے. مبہم ہوتا ہے اور محدود ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مبہم میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں کیا نہیں ہے، اس میں سے یہ جو ہے نا اپنی اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور محدود میں کیا ہوتا ہے، حد متعین ہوتی ہے. جلست خلفک وقمت امامک، یہ کیا ہے، مکان مبہم کی مثال ہے. جلست خلفک وقمت، مکان مبہم کی مثال ہے، کیونکہ خلفہ اور امام کوئی حد معین نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو محدود ہوتا ہے اس میں فی نظر آتا ہے. جلست فی الدار، دیکھو نا، جلست فی الدار یہ آ گیا، ابھی آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ. اب بتاتے ہیں کہ جناب ظرف مکانی مبہم اور جو مدر ہوتے ہیں، دیکھو ظرف مکانی مبہم میں فی مقدر ہوتا ہے. فی مقدر ہوتا ہے. دیکھو جلست خلفک، میں تیرے پیچھے بیٹھا، میں تیرے پیچھے بیٹھا. تو یہاں پہ فی ہے لیکن نظر نہیں آ رہا آپ کو. اچھا، فی ہے، فی میں جو ہے نا، جیسے میں تیرے پیچھے بیٹھا جو ہے تو فی ہے لیکن نظر نہیں آتا. اور ظرف مکانی محدود میں فی مذکور ہوتا ہے. دیکھو جلست فی الدار یا جلست فی الدار یا صلیت فی المسجد، میں نے نماز پڑھی مسجد میں، فی لفظوں میں نظر آ رہا ہے. تو بچوں جو محدود ہوگا نا وہاں پہ فی بھی ساتھ آئے گا، اور جہاں پہ کیا ہوگا، ظرف مکانی مبہم ہوگا، وہاں پہ فی نظر آپ کو نہیں آئے گا. فی آپ کو نظر نہیں آئے گا، مبہم. ٹھیک ہے نا. کوئی پتہ نہیں ہے کہ جناب کہاں پہ تھا، میں نے کہا میں تیرے پیچھے بیٹھا ہوں، ڈھونڈ جا رہے ہیں کدھر بیٹھا ہوا ہے یار، میں تیرے پیچھے ہی ہوں بھائی. تو کتنی پیچھے ہے؟ بعد میں پتا چلا کہ جی 10 کلومیٹر پیچھے ہے. تو اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں جناب، تو یہ کیا ہے، یہ پتہ نہیں ہے نا کتنے پیچھے. سمجھ گئے ہو بات کو. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، فی. یہ مبہم ہے. تو ظرف مکانی مبہم میں فی مقدر ہوتا ہے، اور ظرف مکانی محدود میں فی مذکور ہوتا ہے. کسی شاعر نے ان پانچوں مفعولوں کو ایک شعر میں اچھا ادا کیا ہے. اس شاعر کو آپ نے چھڑنا نہیں ہے. اچھا، یہ اس لیے کہ یہ آپ کو کیا ہو گیا، یہ ترکیب جو ہے نا یہ بڑی خطرناک آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آ گیا. ٹھیک ہے نا. یہ حمید تو، یہ حمید تو ہے. اچھا دیکھو ترجمہ دیکھو ذرا. اب یہ کیسے شاعر کیا کرتا ہے، پانچوں مفعولوں کو لے کر آ رہا ہے. پانچ مفعول تھے نا، مفاعیل خمسہ جن کو کہتے تھے. حمید تو حمدن حامدا و حمیدا رعایت شکرہ دہرم مدیدا. حمید تو حمدن حامدا و حمیدا رعایت شکرہ دہرم مدیدا. میں نے حامد کی تعریف حمید کے ساتھ کی، یعنی میں نے حامد کی تعریف کس کے ساتھ کی، حمید کے ساتھ کی، اس کے شکر کا لحاظ کر کے ایک زمانہ دراز تک. دہرم مدیدہ، ایک زمانہ دراز تک میں نے کیا کیا ہے، حامد کی تعریف حمید کے ساتھ کی، اس کے شکر کا لحاظ کر کے ایک زمانہ دراز تک. تو یہ اس میں سے آ گیا. حمید تو حمدن حامدا و حمیدا رعایت شکرہ دہرم مدیدہ. تو دیکھو ذرا بچوں کیا ہوگا، حمید تو جو ہے نا یہ فعل بفاعل ہے اصل میں. حمدن یہ مفعول مطلق ہے. اچھا یاد ہے مفعول مطلق کیا پڑھا تھا، کہ جو ماقبل کے فعل کا معنی میں ہو. حمیدہ کا حمدن آ گیا نا تو مفعول مطلق بن رہا ہے. حامدن، حمید تو حمدن حامدن. ٹھیک ہے نا. اور کس کی تعریف کی ہے، کس کی تعریف کی ہے، مفعول بھی. حامد کیا بنے گا، مفعول بھی بنے گا. وہ حمیدن یہ مفعول ماہو بنے گا. یاد ہے واو کے بعد جو آتا ہے مفعول ماہو. اچھا کیوں کی ہے بھائی تم نے، کیوں کی ہے، رعایت شکر ہی، یہ مفعول لہو ہے، رعایت شکر ہی. اور کو بھائی کتنے عرصے تک کی ہے، دہرم مدیدہ یہ مفعول فی ہے. اور نہیں سمجھ آئی، حمید تو فعل بفاعل ہے، حمدن مفعول بھی ہے، نہیں حمدن مفعول مطلق ہے، حامدن کیا ہے، مفعول بھی ہے. وہ حمیدن یہ کیا ہے، مفعول ماہو ہے. رعایت شکر ہی مفعول لہو ہے. اور دہرم مدیدہ ایک لمبے عرصے تک یہ مفعول فی ہے. تو یہ کیا آ گئے، پانچ مفعول آ گئے. نہیں سمجھ آئی، وہ نہیں سمجھ آئی بات کی، نہیں سمجھ آئی بات، سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے. تو ان پانچوں مفعولوں کو انہوں نے کیا کر دیا ہے، ذکر کر دیا ہے. تو یہ پانچ مفعول آ گئے. ترکیبی کہہ رہے ہیں، فعل بفاعل ہے، حمدن مفعول مطلق ہے، حامدن مفعول بھی ہے، واو اور بمعنی ما، حمیدن مفعول ماؤ ہے، رعایت مضاف، شکر مضاف مضاف الیہ ضمیر. یہ خیر ترکیب نہ بھی آئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس پہ پریشان نہیں ہونا.
اب اچھا جی یہ تو ختم ہو گئے جی مفعول. اب آتے ہیں جناب علی حال کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا منصوبات 12 قسم کے اوپر ہوتے ہیں. 5 تو مفعول آ گئے تھے، مفعول مطلق، مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول ما، مفعول فی. دو جو تھے نا. اب آتے ہیں جناب چھٹا حال، اور ساتواں تمیز آئے گا. حال اور تمیز. حال، حال کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو حال وہ اسم ہے جو فاعل کی حیت کو بیان کرے. فاعل کی. السلام علیکم استاد جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وائس اوکے؟ جی جناب معذرت، وہ کمپیوٹر جو ہے نا پتہ نہیں اس نے کیا مصیبت آ گئی اس میں. اچھا جی تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا. حال کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو فاعل کی حیت کو بیان کرے، فاعل کی حالت کو بیان کرے. یعنی یہ ظاہر کرے کہ فاعل سے جب یہ فعل صادر ہوا ہے تو وہ کس صورت میں تھا. فاعل صاحب کس صورت میں تھے؟ کھڑا تھا، بیٹھا تھا، سوار تھا، یا پیادہ تھا. مثال کے طور پہ جاء زید، زید میں آیا، زید آیا. جاء زید، تو آپ نے کہا پتہ نہیں زید کیسے آیا. ویسے آپ نے کہا راکبن، اس حال میں کہ وہ سوار تھا، اس حال میں کہ وہ سوار تھا. زید آیا، تو دیکھو راکبن نے کس کی حالت بتائی ہے؟ زید کی بتائی ہے نا. تو فاعل کی حیثیت بیان کر دی ہے نا کہ فاعل صاحب کیا آئے ہیں؟ سوار ہو کے آئے ہیں. جاء زید راکبن، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. اس میں راکبن حال ہے زید کا، یا مفعول کی حالت کو، صورت کو ظاہر کرے.
کبھی کبھار کیا کرتا ہے حال کیا کرتا ہے مفعول کی حالت کو ظاہر کرتا ہے. جے تو زیدن میں گیا، جے تو زیدن میں زید کے پاس گیا، ٹھیک ہے نا. نائمن زید صاحب سو رہے تھے، نائمن. تو یہ نائمن کس کی حالت کو بیان کر رہا ہے؟ زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے. تو مفعول کی حالت کو بیان کر رہا ہے نائمن. یہ نائمن حال ہے زید کی حالت کو بیان. جے تو میں گیا جی کدھر بھائی؟ زید کے پاس. زید کیا کر رہا تھا؟ زید سو رہا تھا، نائمن. ٹھیک ہے نا. تو جے تو زیدن نائمن، آیا میں زید کے پاس اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ سو رہا تھا. یا فاعل و مفعول دونوں کی حالت ظاہر کرے. ٹھیک ہے نا. فاعل یا مفعول دونوں کی حالت کو ظاہر کرے. فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو ظاہر کرے، دونوں کی. مثال کے طور پہ کلم تو زیدن، میں نے زید سے باتیں کی. اچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کیا رہے تھے؟ جالسین، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی دونوں بیٹھے تھے. تو اب دیکھو دونوں کی حالت بیان کی نا، فاعل کی بھی حالت بیان کر دی ہے اور مفعول کی. میں بھی بیٹھا ہوا تھا، زید بھی بیٹھا ہوا تھا. تو جالسین. تو بچوں حال کیا ہوتا ہے؟ جو فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے یا دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فاعل کہتے ہیں. اوکے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاعل کہا، اس کا حال کہا جاتا ہے. فاعل نہیں، حال کہا جاتا ہے. اچھا جی. تو اب دیکھو پھر فاعل اور مفعول کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی جو حالت کو بیان کرتے ہیں، یہ تو حال ہوتا ہے. تو ان کی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کو ذوالحال کہتے ہیں. فاعل جس کی حالت کو بیان کیا جائے نا اس کو کہتے ہیں حال والا. ذوالحال کا کیا مطلب ہے؟ حال والا، جس کی حالت کو بیان کریں. تو فاعل و مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں. وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے؟ وہ معرفہ ہوتا ہے. اگر ذوالحال نکرہ ہو، اگر ذوالحال نکرہ ہو جائے نا تو حال کو مقدم کرتے ہیں، پھر حال ذوالحال سے پہلے آ جاتا ہے. بھائی تو جو ہے نا نکرہ آ گیا ہے نا، جب تو نکرہ آ گیا ہو تو اب کیا ہوگا؟ حال صاحب کیا ہو جائیں گے؟ اس کی حالت کیا ہوگی؟ ذوالحال صاحب سے پہلے آ جائیں گے، یعنی ٹھیک ہے. تو یہ حال صاحب نہ کہو، حال جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، حالت اس کی کیا ہوگی؟ ذوالحال صاحب سے پہلے آ جائے گی، ذوالحال صاحب سے. جاءنی، دیکھو جاءنی جاءنی اصل میں تھا جاءنی رجل راکبا، آیا ایک میرے پاس ایک آدمی آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. جاءنی رجل راکبا، جاءنی رجل راکبا. تو وہ کیا تھا؟ وہ کس حالت میں تھا؟ راکب تھا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا یار یہ تو کیا آ گیا ہے؟ ذوالحال نہ نکرہ ہے، اس کو نا ایسا کرو راکبن کو نا پہلے اٹھا کے لے آؤ. بھائی راکبن کو پہلے لے آؤ. کس سے؟ اس رجل سے، ذوالحال سے. تو جاءنی راکبن یہ حال بن رہا ہے کس کا؟ ذوالحال کا. جاءنی راکبن رجل. تو اگر ذوالحال کیا ہو جائے؟ نکرہ ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ حال پہلے آ جاتا ہے. کس سے؟ ذوالحال سے. اور حال جملہ بھی ہوتا ہے، یعنی پورے کے پورے جملے کو بھی حال بنا سکتے ہو. اچھا پورا کا پورا، جیسے دیکھو جاءنی زیدن وہو راکبن، زید میرے پاس آیا وہو راکبن. یہ پورا ہوا راکبن نا، یہ پورا کا پورا جملہ اس حال میں کہ وہ سوار تھا، یہ پورا کا پورا حال بن رہا ہے. اچھا ترکیب میں یہ کیا بنے گا؟ حال بنے گا. زید اس حال میں آیا، وہی جو آپ کہتے ہیں جانی زید راکبن، یہی وہ وہو راکبن بھی کہہ سکتے ہو، اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ سوار تھا. اور وہ سوار تھا یعنی زیدن، ٹھیک ہے نا، اس اور وہ کیا تھا؟ سوار تھا. اور لکی تو بکرن، میں نے بکر سے ملاقات کی ہے. اچھا جی، تو بکر صاحب کیا کر رہے تھے؟ وہ ہوا جالس، یہ پورا جملہ ہے اور وہ بیٹھا ہوا تھا. یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جی تو کبھی حال کیا ہوتا ہے؟ کبھی جملہ بھی ہوتا ہے، پورا کا پورا حال کو ہم کیا کرتے ہیں؟ جملہ بھی حال بن جاتا ہے. اور کبھی ذوالحال مانوی ہوتا ہے. ذوالحال مانوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، چھپا ہوا ہوتا ہے. ذوالحال ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا، ضمیریں بارز اور مستتر، یاد ہے؟ ضمیر بارز اور ضمیر مستتر وغیرہ، ٹھیک ہے نا. تو کبھی ذوالحال کیا ہوتا ہے بچوں؟ مانوی ہوتا ہے. مانوی کسے کہتے ہیں؟ لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہوتا. اچھا لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہوتا تو مثال دیجئے جناب عالی. زید اکل جالسا، زید نا زید، زید کھانا کھایا اس نے اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ اکلا جالسا. تو اکلا میں نا فعل ہے، ہوا ضمیر، میں نے بتایا تھا نا ماضی کے اندر پہلے اور چوتھے میں سیگے میں کیا آ جاتی ہے؟ ضمیر آ جاتی ہے. تو یہ جالسن اصل میں کیا ہے؟ یہ ہوا اس کا فائل بن رہا تھا، وہ ذوالحال بن رہا تھا. اصل میں ہوا ذوالحال ہے جو اکلا میں مستتر ہے.
اکلا میں ہوا ضمیر تھا تو یہ جالس جو ہے نا اس کی صفت ہے، ہوا کی صفت ہے، اس کی کیا ہے صفت ہے. تو زید اکلا ہوا جالس، تو کہ اکلا مستتر ہے. تو جاء زید راکبا میں کیا آئے گا؟ جاء فعل ہے، زید ذوالحال ہے، اور راکبا کیا بنے گا؟ اس سے حال بنے گا، اور یہ اس کا کیا بن جائے گا؟ ذوالحال حال مل کر جاء کے لیے فاعل بن جائے گا. جے تو امرن نائمن میں فعل با فاعل ہے، امرن مفعول بھی ہے، نائمن اس کا حال بنے گا. یعنی ٹھیک ہے نا، یہ ذوالحال ہے، امرن کیا ہے؟ ذوالحال، اور نائمن کیا ہو جائے گا؟ یہ حال. تو یہ پھر مفعول بھی بنے گا. ترکیبیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، اگر آپ کو نہ بھی آئے تو پریشان نہیں ہونا آپ نے. ترکیب نہیں آئے گی تو پریشان نہیں ہونا، کوئی بات نہیں. ابھی آپ صرف یہ سمجھو کہ حال کسے کہتے ہیں، بس آپ کو اتنا آنا چاہیے کہ حال ہوتی کیا چیز ہے. بات سمجھ آئی؟